من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب، آج کے سبق میں آپ کے یاد کرنے کے لیے، حفظ کے لیے یہ سورۃ الکافرون ہے. اس کا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں ان کو پوجتا جن کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم بندگی کرنے والے ہو اس کی جس کی میں بندگی کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجنے والا ہوں ان کو جن کو تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم بندگی کرنے والے ہو ان کی اس کی کہ جس کی میں بندگی کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. تو سورہ کافرون میں کفار کے ساتھ ایک برات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ باطل معبود ہیں، میں ان کی بندگی کے لیے کبھی تیار نہیں، میں ان کی پوجا کبھی نہیں کر سکتا. دوسری طرف میں معبود حق کی پوجا کرتا ہوں، بندگی کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اور تمہیں بھی اس معبود حق کی طرف آنا چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے، لیکن تم اس طرف نہیں آتے ہو. تو میرا کام تو صرف سمجھانا ہے، بات کو پہنچانا ہے، ہدایت پر لے آنا یہ میرے اختیار میں کوئی نہیں. تو میں نے تو بات کو پہنچا دیا ہے، آگے اگر تم نہیں سمجھتے ہو تو پھر میرے اور تمہارے راستے جدا ہیں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. آج کے درس کے لیے جو حدیث مبارکہ آپ احباب نے یاد کرنی ہے، صحیح مسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان. جو کوئی تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، پھر اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے، پھر اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہاں پر 3 درجے ارشاد فرمائے گئے ہیں. نہی عن المنکر کے حوالہ سے، برائی کو روکنے کے حوالہ سے. پہلا درجہ یہ کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. یہ جو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کا درجہ ہے
یہ حکمرانوں کے لیے ہے کہ وہ برائی کا کلا کما کرنے کے لیے سزاؤں کا نفاذ کریں، یا اس کو ان کے علاوہ مثال کے طور پر والدین ہیں ان کے لیے کہ ان کی اولاد کے اندر ان کو کوئی برائی نظر آئے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ وہ زبردستی روک بھی سکتے ہیں، ہاتھ سے روک بھی سکتے ہیں۔ تو برائی کو ہاتھ سے روکنا اصل جو ہے یہ عوامی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے تو یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ عام افراد اگر ہاتھ اٹھانے لگ جائیں گے ایک دوسرے پر برائی کو روکنے کے نام پر تو پھر اس کے اندر خرابی زیادہ پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ برائی کا الزام لگا کر بھی ہاتھ اٹھانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، یہ حکمران طبقہ کے لیے ہے۔ ہاں اپنی اولاد جو ہے تو اس کو آپ زبردستی روک سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں ان پر، لیکن سختی بھی ایک حد تک، ایسی سختی نہیں کہ جس سے وہ باغی ہو جائیں۔ دوسرا درجہ ہے کہ اپنی زبان سے روکنا، تو یہ جہاں تک کسی کی استطاعت ہو، طاقت ہو، تو یہ زبان سے روکنا جو ہے یہ تو ہر ایک کو چاہیے۔ دب کر بے شک روک لے، اپنے سے کو بڑا کر رہا ہے برائی، بے شک دبے لفظوں میں ہی روکے، لیکن روکنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کے خلاف کچھ نہ کچھ تو میں آواز ضرور اٹھاؤں۔ لیکن بعض اوقات کوئی بندہ بیچارہ اتنا کمزور ہوتا ہے اور دوسری طرف برائی کرنے والا اتنا طاقتور ہے کہ یہ زبان تک بھی نہیں ہلا سکتا، بول بھی نہیں سکتا، تو پھر کم از کم دل کے اندر تو ضرور برا جانے برائی کو، یہ برائی کے ساتھ شریک تو نہ بن جائے کہ یہ بھی برائی کو برائی سمجھے ہی نہ اور اس کو اچھائی سمجھنے لگ جائے، ایسا تو نہ ہو۔ کم از کم دل میں برا تو جانے، خود تو نفرت رکھے، اگر دوسرا کر بھی رہا ہے یہ اس کو روکنے کی طاقت نہیں بھی رکھتا تو اپنے دل میں بہرحال نفرت ضرور ہونی چاہیے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ روکنے کا جو عملی اقدام ہے وہ نہیں کر پا رہا، صرف اپنے دل میں برا جان رہا ہے۔ مسائل کے حوالہ سے ہم نے اب گفتگو کرنی ہے۔ آج ہمارا یہ جو ہے 12واں دن ہے۔ 9ویں دن میں ہم نے سجدہ سہو کے حوالہ سے بات کی تھی، لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ بتلانا اس وقت ذہن سے نکل گیا تھا، ہم آگے چل پڑے تھے، اور پھر میں نے کہا کہ انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے، لیکن پھر وہ اتفاقاً 10ویں اور 11ویں دن بھی ذہن میں نہیں آیا، تو سجدہ سہو کا طریقہ جو ہے وہ رہ گیا تھا، تو اس کا پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آج کا جو ہمارے عنوان ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، جمعہ اور عیدین کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر نماز کے اندر کوئی بھول ہو گئی ہے، بھول کی نوعیت اس دن اچھی طرح واضح کر دی تھی کہ کوئی واجب چھوٹ گیا ہے یا پھر کوئی ایسا اضافہ ہو گیا ہے کہ ہے تو وہ نماز کا ہی حصہ، نماز کی جنس میں سے ہے، وہ کرنے سے نماز ٹوٹتی تو نہیں کیونکہ وہ نماز کی جنس میں عمل ہے، لیکن بہرحال اس عمل کا وہ مقام نہیں اور وہاں پر وہ عمل کر دیا تو سجدہ سہو جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری قعدہ جو بیٹھنے ہے، آخری تشہد پڑھنا ہے، عبدہ و رسولہ تک، اتنا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے
دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ کی تسبیحات 3 دفعہ ہو جائیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنا بھی طاق عدد میں ہو جائیں وہ پڑھنی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جانا ہے، پھر تسبیحات طاق تعداد میں پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے، اور دوبارہ سے التحیات جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور درود شریف اور دعا یہ سب کچھ پڑھ کے آخر پہ سلام پھیرنا ہے۔ یہاں پر درمیان میں نے ایک چیز یہ کہی کہ اصل چیز یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، لیکن جس وقت باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں نا، تو باجماعت نماز میں اگر امام نے ابھی سجدہ صاحب کرنا ہے، لیکن سجدہ صاحب سے پہلے وہ اگر دونوں طرف سلام پھیر دے نا، تو پھر کئی لوگ ہوتے ہیں زیادہ جلد باز، تو وہ فوری طور پر اٹھ جائیں گے، تو وہ اٹھ جائیں گے تو سجدہ صاحب میں شریک نہیں ہوں گے، تو ان کی نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی، ان کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس لیے جب باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں امام سے کوئی بھول ہوئی ہے اور سجدہ صاحب کرنا ہے، تو پھر وہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ صاحب کر لیا جائے، لیکن اصل جو ہے وہ سجدہ صاحب جو ہے وہ دونوں طرف سلام کے بعد ہے۔ تو اس لیے جب اکیلا بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، خواہ وہ فرض ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، وطر ہیں، کوئی بھی کسی کے اندر بھی بھول اکیلے بندے سے ہوئی ہے، تو وہ دونوں طرف سلام پھیرے گا۔ ہاں امام سے بھول ہوئی ہے اور باجماعت نماز میں وہ بھول چکا ہے اور اس نے سجدہ صاحب کرنا ہے، تو وہ ایک طرف سلام پھیرے گا۔ یہ تو سجدہ صاحب کے طریقے کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب ہم آج کا جو ہمارے 2 عنوان ہیں، جمعہ اور عیدین، ان کے متعلق مختصر سی بات کرتے ہیں۔ جی 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 اس نے بعد میں سجدہ صاحب کرنا ہے۔ جی جی وہ دونوں طرف سلام پھیرے گا، کیونکہ اب احتمال نہیں ہے وہ کوئی اور۔ دیکھیں مقتدی سے اگر امام جس وقت ابھی نماز پڑھا رہا ہے، جتنا حصہ مقتدی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اس میں مقتدی سے اگر کوئی بھول ہوئی ہے تو اس میں سجدہ صاحب کوئی نہیں، لیکن اگر امام کے سے کوئی رکعت چھوٹ گئی تھی مقتدی کی اور اس نے بعد میں وہ رکعت پڑھنی ہے اور اس میں کوئی بھول ہوئی ہے، تو اس میں سجدہ صاحب کرے گا، اور اس میں چونکہ اب وہ امام نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تو وہ دونوں طرف ہی سلام پھیر کے سجدہ صاحب کرے گا۔ جزاکم اللہ، اچھا کوئی سوال کیا آپ نے۔ اچھا جی، جمعہ کے حوالہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، اس کو اچھی طرح مد نظر رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور جو کہ لوگوں کے مراتب کے مطابق ان کے نام لکھتے ہیں۔ جو پہلے آ جائے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، جو بعد میں آئے اس کا نام بعد میں لکھتے ہیں۔ اگلے لفظ جو ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت امام خطبہ کے لیے آتا ہے نا، تو فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی آیا ہے تو اس کا نام جمعہ کے نمازیوں میں کوئی نہیں لکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، فرض اس کا ادا ہو جاتا ہے، نماز اس کی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو جمعہ والا ثواب ہے وہ اس کو کوئی نہیں ملتا، جمعہ کی حاضری اس کی کوئی نہیں لگتی۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور بالکل ابتدا میں جب جمعہ کی پہلی اذان ہو تو اسی وقت جو ہے وہ کوشش کر کے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے جمعہ کے لیے آئے
اس کے لیے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہوتا ہے، جو اس کے بعد آئے اس کو گائے قربان کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اس کے بعد آئے تو اس کو ایک مینڈا قربان کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ بعد والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا تذکرہ کیا اور انڈے کا بھی تذکرہ کیا، تو گویا کہ جتنا کوئی تاخیر سے آتا جاتا ہے اس کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ لفظ بھی ہیں کہ جب امام جمعہ کے لیے آ چکا، خطبہ کے لیے آ چکا، اس کے بعد اگر کوئی آیا ہے تو وہ صرف اپنا نماز والا فرض پورا کر رہا ہے، یعنی نماز تو چلو اس کی ہو گئی لیکن جمعہ کی حاضری اس کی کوئی نہیں لگ رہی، تو اس لیے بہت احتیاط کر کے جلد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمعہ کی رکعتوں کی تعداد جمعہ سے فرضوں سے پہلے 4 سنت، یہ چاروں سنتیں مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 فرض ہیں، 2 فرضوں کے بعد 6 سنت ہوتی ہیں، 4 اور 2، اور یہ 6 کی 6 جو ہیں یہ احناف کے فتویٰ کے مطابق سنت مؤکدہ ہیں۔ یہاں پر ہم بڑی غلطی کر دیتے ہیں، اکثر ہم بعد میں صرف 2 پڑھتے ہیں، حالانکہ بعد کی 6 رکعت جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، 4 الگ پڑھی جانی ہے، 2 الگ پڑھی جانی ہے۔ بہت سارے احباب یہ بعد والی 4 کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ جی یہ سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں، اور میں نے جب بھی کبھی کسی دوست سے اس کے اس سوال کے جواب میں یہ بات پوچھی کہ اگر تم نے کبھی یہ پڑھی ہیں تو کس طریقے سے پڑھی ہیں، مؤکدہ کے طریقے سے پڑھی ہیں یا غیر مؤکدہ کے طریقے سے، مجھے ہمیشہ یہی جواب ملا کہ مؤکدہ کے طریقے سے پڑھی ہیں۔ مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے غیر مؤکدہ کے طریقے سے پڑھی ہے، تو میں کہتا ہوں پھر تمہارا اپنا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ مؤکدہ ہیں، اسی لیے ہمیشہ جب بھی پڑھی ہیں پڑھی مؤکدہ کے طریقہ سے ہی ہیں۔ غیر مؤکدہ میں جو ہے درمیان والا قاعدہ جو ہے وہ عبدہ و رسولہ تک نہیں ہوتا، بلکہ دعا اور درود شریف اور دعا سمیت ہوتا ہے، اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ مؤکدہ میں یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی، تو جو بھی پڑھتا ہے نا وہ پڑھتا مؤکدہ کے انداز میں، تو پھر بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہے، تو بھائی یہ مؤکدہ ہی ہیں۔ احناف کے 3 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ۔ اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی تھی جس کے اندر ہر مسئلے کے اوپر تفصیلی گفتگو ہونے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا تھا وہ لکھا جاتا تھا، تو وہ کمیٹی تو 40 افراد پر مشتمل تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کی صلاحیتیں وہ ایک جیسی تو نہیں ہوتی، تو ان میں سے ان 3 کو خاص طور پر فوقیت حاصل تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ۔ اب ان میں سے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے نا، وہ باقی دونوں کے استاد ہیں، امام ابو یوسف کے بھی استاد ہیں، امام محمد کے بھی استاد ہیں، گویا کہ شاگرد ہونے میں امام ابو یوسف اور امام محمد وہ اکٹھے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہونے میں، لیکن ایک لحاظ سے امام ابو یوسف کو کچھ فوقیت حاصل ہے امام محمد پر۔ وہ فوقیت یہ حاصل ہے کہ امام محمد نے امام ابو یوسف سے بھی کچھ نہ کچھ استفادہ کیا، یعنی امام ابو یوسف بھی امام محمد کے یوں سمجھے کہ کلاس فیلو بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یہ دونوں امام محمد کے استاد ہونے میں یہ آپس میں ساتھی بن جاتے ہیں، تو گویا کہ درجہ یہ ہو جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ پہلے نمبر پر، وہ دونوں کے استاد ہیں، امام ابو یوسف دوسرے نمبر پر
امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام محمد کے ساتھی بھی ہیں اور ان کے استاد بھی ہیں، اور تیسرے نمبر پر امام محمد۔ اب بعض اوقات ذکر کرنا ہوتا ہے پہلے دو کا، امام ابو یوسف کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا اور امام ابو یوسف کا، تو اس وقت ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ شیخین نے یوں کہا ہے، یعنی شیخ دونوں استاد ہیں تو دونوں شیخ ہیں، تو شیخین یوں کہتے ہیں۔ بعض اوقات نیچے والے دونوں کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، امام ابو یوسف کا اور امام محمد کا، تو وہ ایک دوسرے کے کلاس فیلو، تو پھر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صاحبین یوں کہتے ہیں، ان کے لیے دونوں کے لیے صاحبین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک سب سے اوپر والے ایک سب سے نیچے والے کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا اور امام محمد کا، تو اس وقت ہم لفظ بولتے ہیں طرفین یوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ اوپر کی طرف ہیں، یہ نیچے کی طرف ہیں، درمیان میں ابو یوسف ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو جمعہ کی نماز کے بعد کی جو 6 رکعت ہیں، ان میں سے 4 رکعت کے موقدہ ہونے پر ان تینوں کا اتفاق ہے۔ 4 رکعت کے موقدہ ہونے پر امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد سب کا اتفاق ہے۔ 2 رکعت کے اندر تھوڑا اختلاف ہے، اختلاف 2 رکعت میں ہے، لیکن ہم مسئلہ 4 رکعت والا پوچھتے ہیں۔ ہم 2 کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پکی پکی موقدہ ہے، حالانکہ ان کے موقدہ ہونے میں اختلاف ہے۔ طرفین ان کو موقدہ نہیں سمجھتے، طرفین کہتے ہیں کہ صرف 4 رکعت موقدہ ہیں، لیکن امام ابو یوسف نے کہا کہ نہیں، 4 بھی موقدہ ہیں اور 2 بھی موقدہ ہیں۔ احناف کے فقہاء کا فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، بعد کے فقہاء نے سب نے امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دے کے فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پہ دیا ہے کہ یہ 6 کی 6 جو ہے یہ سنت موقدہ ہیں، لیکن ان میں سے 4 جو ہیں ان کے موقدہ ہونے پر تو یہ تینوں امام متفق ہیں، اور ہم انہی کے اندر جو ہے وہ کمزوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ 2 تو پڑھ لیتے ہیں لیکن 4 کے متعلق سوال شروع کر دیتے ہیں کہ یہ موقدہ ہیں یا نہیں ہے، حالانکہ وہ 2 کی نسبت زیادہ موقدہ ہیں، ان کے موقدہ ہونے میں اتفاق ہے، 2 کے موقدہ ہونے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد 2 نفل، یہ جو آخری 2 نفل ہیں ان کے ثبوت میں کسی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ آخری 2 نفل ثابت ہیں یا نہیں ہیں۔ جو ان کو ثابت مانتے ہیں تو وہ جمعہ کی پھر 14 رکعت کہتے ہیں کہ پہلے 4 فرض 4 سنت موقدہ، پھر 2 فرض 6 ہو گئے، اس کے بعد 6 مزید سنت موقدہ 12 ہو گئے، اور 2 نفل 14۔ لیکن جو آخری 2 نفل کو ثابت نہیں مانتے تو وہ 12 رکعت قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال 14 رکعت پڑھنا یہ زیادہ اولا ہے۔ اب ہم آتے ہیں عیدین کی طرف۔ شریعت اسلامیہ میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے کوئی تیسری عید نہیں بتلائی ہے۔ تو جو شریعت نے نہیں بتلائی اپنے طور پر منائی جائے تو یہ سراسر بدعت ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر جب نماز بھی شروع کر دی گئی، قربانی بھی شروع کر دی گئی، تو یہ بدعت کے اندر مزید اضافے کیے جا رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی غالباً ایک دن جب بدعت کا بیان ہو رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ والی جو بدعت ہے یہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ اضافہ جو ہے، آج سے کچھ سال پہلے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، عید میلاد النبی کے نام سے قربانی نہیں کی جا رہی تھی، لیکن غالباً 2012 میں پہلی دفعہ نماز پڑھی گئی، اور یہ ہماری زندگیوں میں ہوا ہے۔ تو اس کی ہم سے بھی پوچھ ہونی ہے کہ آپ کی زندگیوں میں دین کے اندر ایک نیا اضافہ کیا جا رہا تھا تو آپ نے اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائی یا نہیں؟ آپ نے لوگوں کو جو ہے اس کے متعلق باخبر کیا یا نہیں کیا کہ یہ دین کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے؟ تو صرف جو اضافے کر رہے ہیں وہی گناہ گار نہیں ہوں گے، جو اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ ڈیوٹی صرف مولویوں کی نہیں ہے،
عوام کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو باخبر کریں کہ بھئی یہ دین کے اندر نیا اضافہ کیا جا رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے آگے تبلیغ کر دیا کرو اگرچہ ایک آیت کی ہی سمجھ آئے۔ تو جب جو کچھ سمجھ آئے اس کو آگے بھی پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے نئے اضافے ہو رہے ہیں، تو ان کے متعلق عوام کو باخبر کرنا چاہیے اور ان کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ تو بہرحال شریعت اسلامیہ میں دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے اندر خطبہ دینا ہوتا ہے، لیکن جمعہ کا جو خطبہ ہے نا وہ دینا واجب ہے اور وہ سننا بھی واجب ہے۔ عیدین کے جو خطبے ہیں تو خطبہ دینا واجب نہیں ہے، عید کا خطبہ واجب نہیں ہے، صرف اگر عید کی نماز امام نے پڑھا دی ہے عید ادا ہو جائے گی، لیکن خطبہ سنت ہے اور سنت چھوڑنے کا گناہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہرحال خطبہ ضرور دینا چاہیے، لیکن اگر امام خطبہ دیتا ہے تو سننا واجب ہے۔ عیدین کا جو خطبہ ہے وہ پڑھنا امام کے لیے، خطبہ دینا تو واجب کوئی نہیں، وہ تو ہے سنت، لیکن اگر اس نے شروع کر دیا ہے، وہ دے رہا ہے، یہ سنت ادا کر رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے، تو پھر آگے سننا واجب ہوتا ہے، خاموشی اختیار کر کے اس کو سننا واجب ہوتا ہے۔ جمعہ کا جو ہے وہ خطبہ دینا بھی واجب ہے اور خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ عیدین کا دینا سنت کے درجے میں ہے، لیکن اگر وہ دیا جائے تو پھر سننا واجب کے درجے میں ہے۔ جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں، جبکہ عیدین میں نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ جمعہ کی نماز کا طریقہ جو ہے 2 رکعت ادا کرنی ہوتی ہیں، جس طرح عام 2 رکعت نماز ہے، باقی سارا کچھ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ صرف پہلی رکعت کے اندر بھی 3 تکبیروں کا اضافہ ہوتا ہے اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیروں کا اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی رکعت میں جس وقت آپ قیام کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیے اور ثنا پڑھ لی، ثنا کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوں گی، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے سیدھے چھوڑ دینے ہیں، لیکن تیسری تکبیر میں جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس کے بعد باندھ لینے ہیں، کیونکہ اس کے بعد امام نے اب قرات شروع کرنی ہے۔ تو یہ 3 تکبیریں ثنا کے بعد قرات سے پہلے، یہ 3 تکبیریں زائد پہلی رکعت میں ہے۔ دوسری رکعت کے اندر ثنا نہیں ہوتی، وہاں پر قرات پہلے شروع کر دی جائے گی، جب قرات مکمل ہوگی پھر 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ تو 3 تکبیریں یہ جو زائد ہیں، ان میں تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے سیدھے چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، اس میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو گویا کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، اور باقی سارا طریقہ جو ہے وہ عام نماز کی طرح ہی ہے۔ اچھا جی، اس سے بعد اگلی چیز جو ہماری ہے، جو دعائیں یاد رکھنی ہیں، سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، اگر اس کو بسمک اللہم اموت و احیا کیا جائے تو وہ بھی درست ہے، اللہم بسمک اموت و احیا کیا جائے یہ بھی درست ہے، دونوں طرح درست ہے۔ اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام کے ساتھ، اموت میں مرتا ہوں، و احیا اور میں زندہ ہوتا ہوں، تو میرا مرنا میرا جینا یا اللہ تیرے نام کے ساتھ ہے۔ یہ جو نیند ہوتی ہے نا، یہ بھی آدھی موت ہوتی ہے، تو اس لیے اگرچہ نیند لے رہے ہیں لیکن دعا جو کر رہے ہیں تو اس کے اندر موت کا لفظ آتا ہے۔
تو اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں، مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ بسمک اللہم اموت و احیا کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سونے سے پہلے صرف یہی ایک دعا نہیں پڑھنی چاہیے، دیگر مزید اذکار بھی کرنے چاہیے۔ خاص طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، چاروں کل جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کا بھی تذکرہ آتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی یاد کی جائیں، وہ بھی پڑھی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے سے پہلے ایک روایت میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، تو اگر زیادہ کر سکیں تو یہ بھی پڑھیں۔ ایک اور موقع پر ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال جتنا بھی اللہ کا ذکر کر سکیں، جتنی قرآن حکیم کی تلاوت ہو سکے وہ کرنا چاہیے سونے سے پہلے۔ اچھا جی، دائیں کروٹ کے اوپر سونا چاہیے اس انداز میں کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اس کی صورت ہمارے علاقہ میں یہ ہے کہ شمال کی طرف اپنا سر رکھیں گے اور دائیں کروٹ کریں گے تو قبلہ کی طرف جو ہے وہ ہمارا چہرہ ہو جائے گا۔ اور سنت طریقہ میں یہ بھی ہے کہ دایاں رخسار، اس کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ رکھتے تھے، تو دائیں ہاتھ کے اوپر دایاں رخسار رکھ کے دائیں کروٹ کے اوپر سویا جائے قبلہ کی طرف رخ کر کے۔ بعد میں بے شک کروٹ وغیرہ بدلی گئی ہے نیند میں، جو بھی ہے جدھر بھی جاتے رہیے کروٹ میں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ سنت نبوی کے مطابق اگر آپ سونے کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ساری رات بھی جو ہے وہ نیند بھی آپ کی عبادت بن جائے گی، وہ ساری رات بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد جو بیدار ہونے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو یہاں پر بھی وہی موت کا لفظ آیا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی احیانا، وہ کہ جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ جب اس نے ہمیں مارا تھا تو ہمارے مارنے کے بعد اس نے ہمیں زندہ کیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور اس کو یاد بھی کروایا گیا تھا۔ تو اس میں نیند اور موت دونوں کے اندر جان قبض کرنے کا تذکرہ آتا ہے، تو اس لیے نیند جو ہے یہ بھی نصف موت ہوتی ہے۔ اس لیے نیند سے پہلے کی دعا میں بھی اور نیند سے بعد میں بھی دعا جو ہے، بیدار ہونے کے جو بعد دعا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جی، آج کے درس کی آخری چیز، آج کا ہمارا عنوان ہے حقوق والدین۔ تھوڑی سی گفتگو اس عنوان پہ ہم کرتے ہیں۔ کوئی ساتھی قرآن حکیم میں اگر ادھر ہی پڑھے ہوں گے، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، استغفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی سعادت میں نے حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بندگی نہیں کرو گے مگر اسی کی، اللہ ہی کی بندگی کرو گے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہارا یہی دین ہے کہ تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی بندگی جو سب سے بنیادی چیز ہے، اس کے ساتھ ہی والدین سے حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ وہ یہ کہ والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے، کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ والدین سے حسن سلوک رکھا جائے۔ ایک دوسری چیز جو علماء کہتے ہیں کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی بندگی ہو، کسی اور کی بندگی نہ ہو، اور حقوق العباد میں اولیت ہے والدین سے حسن سلوک کی۔ تو اس لیے حقوق اللہ کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا، تو اس میں بھی جو سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور حقوق العباد کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا، تو اس میں بھی جو سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے تو اس کا اللہ رب العزت نے اشارہ اور ذکر فرمایا۔ اللہ اللہ۔ ایک اور تعبیر اپنے ذوق کے مطابق وہ میں یہ بھی کرنا چاہوں گا، ممکن ہے کہ کسی مفسر نے بھی یہ چیز پہلے لکھی ہو، لیکن بہرحال میری نظر سے نہیں گزری، اپنے ذوق کے مطابق ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آبا پرستی کی جاتی تھی۔ جو آبا میں سے کوئی نیک گزرے ہوتے تھے ان کی عبادت شروع ہو جاتی تھی، ان کی پوجا شروع ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ پوجا والا معاملہ، بندگی والا معاملہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے والدین تمہارے بڑے بڑے نیک بھی ہوں گے، لیکن وہ حسن سلوک کے تو مستحق ہیں، بندگی کے مستحق کوئی نہیں ہے، ان کی بندگی کوئی نہیں ہے، بندگی صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ بندگی نہیں کرو گے مگر اس ہی کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں آپ کے پاس بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، آپ کے سامنے وہ بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، آپ کی زندگی میں وہ بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ دیکھیں بڑھاپا جو ہے اس کے اندر انسان کی حالت، اس کے اندر بڑا فرق پڑ جاتا ہے، ذہنی صلاحیتوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اور بچپنا جو ہے وہ دوبارہ لوٹنے لگ جاتا ہے ذہنی طور پر۔ تو پھر کئی دفعہ جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں، کچھ ساری زندگی مشقتیں برداشت کر کر کے بھی وہ کئی دفعہ کچھ چڑچڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس حال میں اگر وہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تو تم نے خاموشی سے آگے سننی ہے،
تم نے آگے کوئی اف تک بھی نہیں کرنا، کوئی ایسا عمل کہ جو ان کے لیے تکلیف دہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ اف ان کا لفظ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سامنے اف کا لفظ بولنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر یہ اف کا لفظ بولنا حرام ہے پھر تو یہ آیت پڑھنا والدین کے سامنے حرام ہو جائے گا، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے لیے تکلیف دہ ہے وہ نہیں کرنی۔ ان کے سامنے اونچا بولنا، ان کے ساتھ جھگڑا کرنا، ان کی باتوں کا جو ہے وہ غصے سے جواب دینا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اف کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت بیان کی تھی اس بندے کی کہ جو اپنے والدین کو گالی دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کی۔ تو صحابہ کرام نے حیرت سے کہا آقا کوئی ایسا بھی بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دینے لگ جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دوسرے کے والدین کو گالی دیتے ہو نا، وہ جواب میں تمہارے والدین کو گالی دیتے، تو گویا کہ اپنے والدین کو گالی دینے کے تم ہی سبب بنے ہو، خود اپنے والدین کو گالیاں پڑھواتے ہو۔ تو یہ دوسرے نے جو دی ہے تو وہ حقیقت میں تم نے خود دی ہے، تم نہ اس کو والد کو گالی دیتا تو وہ بھی نہ دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر فرمائی۔ لیکن دور حاضر میں تو بدبختی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ واضح طور پر گالیاں اپنے والدین کو خود اولاد دیتی نظر آتی ہے۔ ہم نے ایسے لوگ جو ہیں وہ دیکھے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ واضح طور پر گالیاں دیتے ہوئے میں نے خود کئی لوگوں کو جو ہے وہ سنا ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو اس چیز کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ نہیں کی تھی کہ ایسا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہی تھی کہ تم دوسروں کو والدین کو گالی دو تو وہ تمہارے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ لیکن اب تو وہ دوسری چیز بھی جو ہے وہ عملی طور پر آ گئی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جو ہے وہ نرم اور اچھی بات ہی کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھے مہربانی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دینے ہیں۔ تو ان کے سامنے، والدین کے سامنے عاجزی رکھنی ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیں خاموشی سے سن لیں، کچھ بھی آگے جواب نہیں دینا، عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے تو بڑی انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں، بڑی تکلیفیں جھیل کے مجھے پالا ہے، یا اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما دے، میں تو ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، یا اللہ تو ہی رحم کا معاملہ کر دے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کی بڑی اہمیت جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ سوال کرنے والے نے دوبارہ سوال کیا کہ آقا اس کے بعد؟ فرمایا کہ پھر تیری ماں۔ تیسری دفعہ سوال کیا آقا اس کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ماں۔ جب چوتھی دفعہ سوال کیا تو تب فرمایا کہ تیرا باپ۔ تو یہ 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ تاکہ ماں سے حسن سلوک کی خصوصی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ فرماتے ماں کا اور دوسری طرف باپ کا کہہ دیتے دوسری دفعہ، تو وہ جو جتنی تاکید ماں سے حسن سلوک کی ہے نا وہ پوری سامنے نہ آتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جو ہے ماں کا ذکر کیا
تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ ماں کے ساتھ کتنا زیادہ حسن سلوک جو ہے وہ ضروری ہے۔ دیکھیں والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے اور والدین سے حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ اطاعت کے اندر والد کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ والد جو ہے اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ اطاعت کے اندر والد کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن حسن سلوک کرنے میں والدہ کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ والدہ جو ہے وہ صنف نازک ہے، خاتون ہے، خاتون فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، اور جو خود کمزور ہے اس کو سہاروں کی زیادہ ضرورت ہے۔ والد جو ہے نا بوڑھا بھی ہو جائے بہرحال وہ ایک مرد ہے، اور مرد اپنے آپ کو پھر بھی سنبھال لیتا ہے۔ عورت کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا جو ہے وہ زیادہ دقت والا ہوتا ہے۔ عورت فطری طور پر ہمیشہ سہارے چاہتی ہے، بچی ہوتی ہے تو والدین کا سہارا چاہ رہی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے تو اپنے خامن کا سہارا چاہتی ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ وہ سہارے چاہتی ہے۔ جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو اولاد کا سہارا چاہتی ہے، اگر جوان ہے شادی شدہ نہیں ہے تو بھائیوں کا سہارا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک فطرت ہے عورت کی، تو عورت کو سہارے کی زیادہ ضرورت ہے، حسن سلوک کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اطاعت جو ہے وہ باپ کی زیادہ اور حسن سلوک جو ہے وہ ماں سے زیادہ۔ لیکن ماں سے زیادہ کا یہ مطلب نہیں کہ باپ سے حسن سلوک کرنا نہیں ہے، کرنا دونوں سے ہے۔ اسی طرح اطاعت اگر باپ کی زیادہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کی اطاعت کرنی نہیں ہے، اطاعت بھی دونوں کی کرنی ہے، حسن سلوک بھی دونوں سے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آقا کس کے متعلق یہ بات فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اس کے باوجود وہ جنت کا مستحق نہ ہو سکے۔ بڑھاپے میں والدین کو پائے تو ان کی اتنی خدمت کرنی چاہیے تھی کہ خدمت کر کے جنت کا مستحق بن جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا بھی، اس کے باوجود اس نے خدمت نہیں کی، یہ جنت کا مستحق نہیں بن سکا، تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت اہم ہے، وہ ہمارے حسن سلوک کے بہت زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جتنا کچھ کیا ہے آپ ساری زندگی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، ماں نے خاص طور پر جو مشقتیں برداشت کی ہیں، تو ساری زندگی بندہ ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم ان سے حسن سلوک تو رکھنا چاہیے۔ ان کو مزید جو ہے وہ اذیت تو نہیں دینی چاہیے، ان کے آگے جو ہے نا اونچا بول کے اور ان کی گستاخی کر کے تو ان کو کم از کم اذیت تو نہیں دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔